حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا اسلام کی وہ بزرگ اور ولی عورت ہیں جنہیں دنیا آج بھی عشق حقیقی کا پیغام دینے والے کے روپ میں یاد کرتی ہے۔ آپ کا اصل نام رابعہ بنت اسماعیل العدویہ تھا اور آپ کا پیدائش بصرہ عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ایک فقیر اور اللہ والے شخص تھے جنہیں اللہ پر پورا یقین تھا۔ رابعہ 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ پڑا، جو عربک میں چوتھی کہتے ہیں۔ جب آپ چھوٹی تھی تب آپ کے والد کی وفات ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں آپ کا گھر اتنا غریب ہو گیا کہ روشنی جلانے تک کے پیسے نہیں بچے۔ ایک دن آپ کی ماں نے کہا، رابعہ ہم تو سب ختم ہو گئے۔ تو رابعہ نے جواب دیا، امی اگر ہم اللہ کے ہیں تو پھر ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی اتنا یقین صرف ولیوں کا ہی ہوتا ہے۔ قسمت نے ایسے موڑ لیے کہ ایک دن رابعہ کو کسی ظالم نے غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن انہوں نے اپنی غلامی کے دوران بھی اللہ کا ذکر اور عبادت کبھی نہیں چھوڑا۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی اور روز اللہ سے کہتی تھی، یا اللہ اگر میرے ہاتھ میرے بس میں ہوتے تو میں اس غلامی سے آزاد ہو جاتی، لیکن اب تو بس تو ہی میری آزادی ہے۔ اس مالک کا دل پگھل گیا اور اس نے رابعہ کو آزاد کر دیا۔ اس دن کے بعد رابعہ نے دنیا سے منہ موڑ لیا اور پوری زندگی اللہ کے عشق اور عبادت میں گزاری۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہیں چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، نہ ان کے پاس سونا تھا نہ چاندی، لیکن ان کے پاس وہ سکون تھا جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، میں اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہیں کرتی اور نہ ہی جہنم کے ڈر سے، بلکہ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں جب لوگ عبادت میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں، رابعہ میں عبادت میں صرف محبت ڈھونڈی۔ وہ روز اپنے دل کو پوچھتی تھی، رابعہ کیا تو اب بھی دنیا سے کچھ چاہتی ہے یا صرف اللہ پر پورا یقین کر لیا؟ ان کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا، اگر تم اللہ سے سچے عشق کرتے ہو تو دنیا خود تمہیں چھوڑ دے گی۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی پوری زندگی عبادت، ذکر اور دعا میں گزاری اور تقریباً 80 سال کی عمر تک زندہ رہی۔ ان کا انتقال بصرہ میں ہی ہوا اور آج بھی ان کا مقبرہ وہاں لوگوں کے لیے روحانی سکون کی جگہ ہے۔ رابعہ کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ سے محبت بنا کسی مطلب کے کرو، اس سے اس لیے یاد کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اور جب تم صرف اس کے ہو جاتے ہو تو دنیا خود تمہاری ہو جاتی ہے۔